امید کرتا ہوں مسیح کے اطمینان میں اور فضل میں آپ سب خوش ہوں گے۔ آج ہم جس بات پر غور کریں گے وہ ہے دا ورڈ آف گاڈ از آور ویپن، یعنی خدا کا کلام ہمارا ہتھیار ہے۔ ویپن مینز ہتھیار، اوزار، جس کے ساتھ آپ اپنے دشمن پر غالب آ سکتے ہیں۔ ایک جنگ میں دشمن کو سیر کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے، ڈھیر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے ہتھیار۔ اور اگر آپ کے پاس اپنے دشمن کو ہرانے کے لیے ہتھیار نہیں ہے تو آپ اپنی جنگ ہار بھی سکتے ہیں اور آپ اپنے دشمن کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی غلامی میں بسر کرنی پڑ سکتی ہے۔ لیکن میں ایمان رکھتا ہوں جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک شکست خوردہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہوں گے۔ کیا آپ اپنے دشمن پر فتح پانا چاہتے ہیں؟ آئیں پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کون سا ہتھیار ہے جس کی مدد سے ہم اپنے دشمن کو ڈھیر کر سکتے ہیں۔ تو مقدس پولس رسول اس کے بارے میں یوں بیان کرتا ہے، افسیوں 6 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور اس کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ یہ 2 دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے اور یہ بے تاثیر نہیں لوٹتی، یعنی جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کا وار خالی نہیں جائے گا۔ یہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے کوئی دنیاوی ہتھیار نہیں ہے جس کے استعمال صرف دنیاوی چیزوں پر ہوتا ہے یا جس کی مدد سے آپ دنیاوی حکومتوں کو گرا سکتے ہیں، لیکن تاریکی کی قوتوں کو شکست دینے کے لیے اور ابلیس کے کلوں کو ڈھانے کے لیے اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے۔ آئیں کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے دشمن پر غالب آ سکتے ہیں اور اس کو کیسے شکست دے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں اس بات کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ 2 دھاری تیز تلوار کیا ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ یعنی پہلا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہے ابلیس، جس کے خلاف ہمیں جیتنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اس تلوار کا استعمال اس کے خلاف کیا۔ جب ہم اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں کہ جب روح یسوع کو آزمانے کے لیے بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ابلیس نے اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کیا روٹی بن جا، اور وہ بن جائے گی۔ لیکن یسوع مسیح نے اس تلوار کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے جیتا رہے گا۔ اور دوسری بار ابلیس یسوع مسیح کو ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور اس سے کہا کہ تو اپنے تئی نیچے گرا دے تاکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ فرشتے تجھ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تجھے چوٹ نہیں لگنے دیں گے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس تلوار کا استعمال کرتے ہوئے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر تیسری بار دیکھتے ہیں تو پھر وہ اس کو پہاڑ پر اونچی جگہ پر لے گیا اور وہاں سے دنیا کی ساروں شان و شوکت حکومتیں دکھائیں تو خداوند یسوع مسیح کو یہ کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا اے شیطان دور ہو، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کرنا۔ اگر غور کیا جائے تو آج بھی ابلیس ان طریقوں سے ہم پر اٹیک کرتا رہتا ہے، ہماری بھوک میں، تنگی میں بھی، اور جہاں پھر ابلیس ہمیں دولت کے لالچ میں پھنسا کر خدا کی نظر سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم بھی یسوع کی طرح اس تلوار کا استعمال کرنا سیکھیں تاکہ ابلیس کو شکست دے سکیں، اپنے دشمن کو ہرا سکیں۔ دوسرے دشمن کے بارے میں جاننے کے لیے کلام مقدس میں سے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، 2 کرنتھیوں اس کا 10واں باب 4 اور 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ اور 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ آمین۔ اگر ہم 5ویں آیت پر نظر دوڑائیں تو یہاں پر مقدس پولس رسول تصورات اور خیالوں کی بات کر رہا ہے۔ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے باطن کی بات کر رہا ہے۔ دراصل ہمارے ذہن میں موجود میدان جنگ ایسا میدان جنگ ہے جہاں پر بڑے بڑے سورما جو ہیں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان یہاں پر گرتا ہے تو وہ بیرونی طور پر بھی اپنی جنگ ہار جاتا ہے۔ دیکھیں، انسان بدی اور نیکی میں پڑنے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ جنگ لڑتا ہے۔ اگر وہ اپنے ذہن میں گرتا ہے تو وہ باہر بھی گر جاتا ہے، اور ذہن کے میدان میں ہم نے شک کی بنا پر اپنے رشتوں کو قائم رکھنے کی جنگیں بھی ہار دیں، اور ذہن کے میدان میں اگر ہم نے زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ کھو دیا ہے تو ہم بیرونی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکتے۔
देखें, ऐसी बहुत सारी जंगें हैं जो हम अपने बातन में लड़ते रहते हैं, हम अपने जहन के मैदान में लड़ते रहते हैं। अगर हम अपने बातन में जीतते हैं तो हम बैरूनी तौर पर भी जीत जाते हैं। ये आपके दो दुश्मन, एक इब्लीस, दूसरा जहन का मैदान जंग। ये दुनिया के वो ख़तरनाक तरीन दुश्मन हैं जिन पर दुनिया का कोई भी हथियार असर नहीं करता। लेकिन ये दो धारी तलवार, ये रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, इसके अंदर ये कुदरत है कि ये इन दोनों को ढेर करने की और आपको इन दोनों पर फतह दिलाने की कुदरत रखती है। इसलिए आएँ आज से खुदा के कलाम को, जो आपके लिए हथियार है, इसका इस्तेमाल करके इब्लीस को भगाएं और जो आपके बातन के अंदर जंग चल रही है उसको लड़कर उसमें फाते हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।